نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم ہفتہ واری درس مشکات المصابیح میں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ باب اوقات النہی۔ الفصل الاول عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وفي رواية قال فإذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، فإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان۔ متفق علیہ۔ آپ نے ایک حدیث پاک سننے کا شرف حاصل کیا، یہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اسے مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما نے روایت کیا ہے، اور یہ باب ہے باب اوقات النہی۔ یہاں پر ان حدیثوں کو نقل کیا گیا ہے، روایت کیا گیا ہے، جن میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ مخصوص وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ نماز پڑھنا بلا شبہ عظیم ترین عبادت ہے، سجدے بندگی پیش کرنا عظیم ترین عبادت ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنی رب سے سب سے زیادہ وہ قریب ہوتا ہے۔ اس پر کئی روایتیں موجود ہیں، مگر دین اسلام کا مزاج ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کا اور دیگر عبادات و بندگی کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اس طریقے کے مطابق اگر عبادت ہوگی، سید نوران صاحب ماشاءاللہ سید صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ آگے تشریف لے آئے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے بیٹھے آ کر کے وہ اس مخصوص طریقے پر جب نماز پڑھی جائے گی تو نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور اگر اس طریقے پر نماز نہ پڑھی جائے تو پھر نماز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تلاوت رکوع پر مشتمل ہونے کے باوجود مردود ہوگی، ناقابل قبول ہوگی۔ دیکھیے بعض لوگ بھولے پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت بھولی بھولی باتیں کرتے ہیں۔ سنی مسلمان اللہ دل کو دیکھتا ہے، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، باقی کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے، ہم دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، لہذا اللہ قبول فرما لے گا، چاہے جیسی مسجد ہو، چاہے جیسا امام ہو، چاہے جیسی حالت ہو، اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ تو ایسے گدھوں سے کہیں بھئی اللہ ہی دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو اللہ ہی نے تو نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، جس طریقے سے اس نے کہا اسی طریقے سے تو آپ پڑھیں گے کہ آپ بے وضو نماز پڑھ لیں گے؟ جب آپ بے وضو نماز پڑھیں گے تب آپ کی یہ ہمت ہوگی کہ اللہ دل دیکھنے والا ہے، میں دل سے پڑھ رہا ہوں، خلوص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ اور جب آپ ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھیں گے تو کیا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ دل کے حال کو جانتا ہے؟ میں بڑی محبت بڑی خلوص کے ساتھ
سجدے بندگی پیش کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے وہاں یہ ساری باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ تو عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ جس انداز اور جس طریقے سے حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا طریقہ بیان کر دیا، من وعن ویسے ہی کرنا وہاں چوں چرا کی کوئی سرے سے گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو۔ اسی طریقے سے اللہ نے نماز کے لیے مخصوص اوقات رکھے ہیں، نماز اسی کے لیے ہے، مگر اللہ نے کچھ وقتوں میں نماز پڑھنے کی پابندی لگا دی ہے کہ ان وقتوں میں نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھیں گے تو نماز دہرائی جائے گی، واجب الاعادہ ہوگی، اور ان وقتوں میں نماز اب پڑھیں۔ اب کن کن وقتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے اسی سلسلے میں روایتیں ہیں، یہاں کئی روایتیں ہیں، میں نے ایک روایت منتخب کی ہے جو متفق علیہ روایت ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے بنیادی طور پر ان وقتوں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت سماعت فرما لیں۔ 3 وقت ایسے ہیں 24 گھنٹے میں کہ ان 3 وقتوں میں ہر قسم کی نماز مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، اجازت نہیں ہے پڑھنے کی، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، ادا ہو، قضا ہو، کوئی بھی نماز ہو، ان 3 وقتوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ بھئی ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے، ہم تو سجدہ بندگی پیش کر رہے ہیں، تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے، ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب سیدھا سا یہی ہوگا، اس لیے کہ جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اسی نے منع فرما دیا ہے کہ ان 3 وقتوں میں نماز نہیں ادا کرنی ہے۔ یہاں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان 3 وقتوں میں سے 2 وقتوں کا ذکر فرمایا، باقی اوقات آگے آ رہے ہیں۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں جس وقت کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ ایک وقت طلوع آفتاب کا وقت ہے، جب سورج نکلتا ہے، سورج کی ٹکیا جس کو قرص شمس کہتے ہیں، یہ جیسے ہی نمودار ہوگی نماز کا وقت مکروہ شروع ہو جائے گا۔ اب جب تک پوری ٹکیا، پورا سورج باہر نکل نہ آئے اور اس کی روشنی پھیل نہ جائے تب تک نماز نہیں پڑھ سکتے، پابندی ہے۔ اور تحقیق کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، جب سورج کی روشنی نکلتی ہے اور پھر وہ پھیل جاتی ہے تو یہ 20 منٹ ہیں۔ 20 منٹ میں سورج بلند ہو جاتا ہے ایک نیزے کی مقدار، تو طلوع شمس میں 20 منٹ کا جو وقت ہے یہ وقت مکروہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا وقت ہے زوال آفتاب کا، جب ضحوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے اس وقت سے لے کر زوال آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ مثلا آج جو وقت مکروہ شروع ہوا تھا وہ 11:46 پہ شروع ہوا تھا، اور پھر وہ 12:23 تک یہ وقت مکروہ تھا، یہ 37، 38، 39، 40 منٹ تک کا وقت رہتا ہے۔ اس وقت میں نماز پڑھنا، ہر قسم کی نماز یہ مکروہ ہے۔ یہ دوسرا وقت ہے، عام طور سے عرف عام میں اس کو زوال آفتاب کا وقت کہا جاتا ہے، کہ سورج بالکل اپنے شباب پر ہو کر ڈھلنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ ڈھلنے لگتا ہے، اس کی جوانی دھیرے دھیرے ڈھلنے لگتی ہے تو وقت مکروہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا سمجھ لیں کہ آج ماشاءاللہ ٹائم ٹیبل لگے ہوئے ہیں، ہمارے دائمی تقویم ہے ادھر کیلنڈر کی شکل میں، اور یہاں باقاعدہ ایک عظیم الشان الیکٹرانک آلہ بھی لگا ہوا ہے، یہاں بھی روزانہ اس کی وضاحت ہوتی رہتی ہے۔ تیسرا وقت ہے غروب آفتاب کا، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور اس کے اندر زردی اور پیلاپن پیدا ہو جاتا ہے، یعنی سورج ڈھلنے سے، ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے سے وقت مکروہ شروع ہوتا ہے، اور جب تک سورج مکمل ڈوب نہیں جاتا تب تک یہ وقت مکروہ رہتا ہے، یہ بھی 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو صبح کا وقت 20 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے، شام کا وقت غروب آفتاب کا یہ بھی 20 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے، اور زوال آفتاب اس کا وقت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ آج تقریباً 47 منٹ یہ وقت مکروہ تھا۔ یہ 3 وقت وہ ہیں کہ ہر قسم کی نماز، نفل ہو، فرض ہو، ادا ہو، قضا ہو، ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی نفلی عبادتیں ان وقتوں میں کرتا ہے تو مکروہ ہوں گی، مکروہ تحریمی ہوں گی، اور اگر کوئی فرض عبادتیں ان وقتوں میں کرتا ہے تو مکروہ تحریمی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واجب الاعادہ بھی ہوں گی، دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔
اور جان بوجھ کر قصد و ارادے کے ساتھ انسان کرے تو پھر مجرم بھی ہے وہ، اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی کہ حضور نے منع فرمایا اور پھر بھی پڑھ لی، تو چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت ہوئی اس لیے توبہ بھی کرنی ہوگی۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ چند وقت اور بھی ہیں جن میں فرض نماز تو پڑھ سکتے ہیں، مثلا قضا وغیرہ کو ذمے میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، مگر نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب عصر کا وقت شروع ہو جائے تو عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنا منع ہے، اور جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تب تک نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور 20 منٹ پہلے سے فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے آپ۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد سے اگرچہ آپ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا جو آپ کے ذمے ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر نفلی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے طلوع فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی بھی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور طلوع فجر سے مراد یہ ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتے ہی یہ وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور سنت نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، فجر کی 2 سنت سے پڑھ سکیں گے۔ اسی طریقے سے سورج ڈوبنے کے بعد جب تک مغرب کی نماز نہ ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نفلی عبادتیں کرنا منع ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے بعض مسجدوں میں کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے تو کئی لوگ مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، کسی نے دیکھا ہے؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور 1-2 مسئلوں میں دیکھا بھی ہے۔ تو وہ شوافع کے ہیں، وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ مجتہدین میں سے ہیں، جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو فقہی مسائل میں فالو کرتے ہیں، وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں فقہی مسائل میں، ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند اوقات اور ہمارے علماء نے بیان فرمایا جن میں نفلی نماز پڑھنا منع ہے۔ یہاں میں موٹی موٹی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ تو 3 اوقات جو میں نے ابھی شروع میں عرض کیے ہیں، یہ وہ وقت ہیں کہ نفلی عبادتیں، نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور فرض نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، لا يتحرى احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص کوشش نہ کرے۔ یہاں فعل مضارع منفی ہے، لائے نافیہ، مگر یہ لائے ناہیہ کے معنی میں ہے، یعنی ہے فعل مضارع منفی مگر یہ فعل نہیں کے درجے میں ہے۔ طلبہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تم میں سے کوئی شخص قصد و ارادہ نہ کرے، فیصلی عند طلوع الشمس، کہ وہ نماز پڑھے طلوع آفتاب کے وقت جب سورج طلوع ہو گیا ہو، ولا عند غروبها، اور وہ نماز پڑھے غروب آفتاب کے وقت جب سورج ڈوب رہا ہو، تو اس وقت تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنا تو دور، نماز کا قصد و ارادہ بھی نہ کرے۔ یہاں اتنی تاکید کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا ہے۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ بھئی سجدہ کرنے کی اچھی بات ہے، رکوع کرنا اچھی بات ہے، ہم اللہ کے لیے سجدے بندگی پیش کر رہے ہیں، تو اچھی بات تب ہوگی جب پیغمبر اعظم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ بظاہر اچھی دکھنے والی چیز بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے دین کے اندر بدعت سے منع کیا گیا ہے۔ بدعت سے مراد ایسی کوئی نئی چیز رائج کرنا جس کی تعلیم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہ دی ہو، اگرچہ وہ چیز بظاہر اچھی ہو مگر پھر بھی اس سے باز آیا جائے گا، اس سے گریز کیا جائے گا، اس کا اہتمام نہیں کیا جائے گا۔ جو سنت کو فوت کر دینے والی ہو، مفوت سنت ہو، سنت کی مخالفت کرنے والی ہو، اور جس کی کوئی اصل شریعت محمدیہ میں موجود نہ ہو۔ یہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 ٹائم بیان فرمایا۔ یہاں میں طلبہ کے سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی ہونہار بچہ ہو تو ہمیں جواب دے۔ لا يتحرى احدکم، چونکہ آپ حدیثیں پڑھتے ہیں، درس قرآن پڑھتے ہیں اور 4 سال گرامرز پڑھتے ہیں، صرف و نحو پڑھتے ہیں، طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، تفریح طبع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہاں حدیث پاک میں آقا کریم کی زبان اقدس سے جو لفظ نکلا ہے فیصلی، یا پر زبر ہے، فعل مضارع منصوب ہے گویا کہ یہ، اور آپ جانتے ہیں فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے ان ہو۔ یہاں تو ان ہے نہیں، فا موجود ہے، تو فعل مضارع منصوب کیوں ہے؟ کوئی بچہ بچائے گا ہمیں؟ کوئی طالب علم فضیلہ ثابیہ سادسہ خامسہ رابعہ سادسہ کسی بھی جماعت کا کوئی طالب علم ہو،
ہدایت النوح جن کو یاد ہوگی بتا لے جائیں گے. ہدایت نوح کے اندر بھی موجود ہے, شرح میات عامل کے اندر بھی موجود ہے, کافی نوح کے اندر بھی موجود ہے, نوح کی تمام کتابوں میں موجود ہے. کوئی بتائے جی, کھڑے ہو کر بتا دیں, کوئی بات نہیں. یہ گویا کہ ایک مدرسہ ہے, تدریس ہو رہی ہے. 100 روپے انعام دوں گا. چلیے بتائیے آپ. کوئی ہے؟ سمپل سی بات ہے, آسان سی بات ہے. دیکھیے آپ جو گرامرز پڑھ رہے ہیں ان کا اجرا ہوتے رہنا چاہیے. اگر آپ ان کی پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کتنا بھی رٹائی مار لیں بھول جائیں گے. جب آپ صرف و نحو 4 سال فقط اس لیے پڑھتے ہیں کہ حدیثوں کو سمجھیں, پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان اقدس سے جو جملے نکلے ہیں ان کو آپ سمجھیں, قرآن کریم کے شکل میں جو آیات کریمہ آقا کریم کی مبارک دل پر نازل ہوئی ان کو آپ سمجھیں, تو پھر آپ کو پریکٹس بھی کرنی پڑے گی نا. بتائیں, کوئی نہیں ہے؟ شرم کی بات ہے, میری بدنامی ہو رہی ہے. جلدی بتائیں. آواز ہی نہیں آ رہی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیے ان کو یاد ہوگا, بہرحال آواز نہیں آ رہی, میں بتا دیتا ہوں. جی ہاں, تو کیوں مقدر ہے پوچھ رہا ہوں میں, کیوں مقدر ہے؟ جواب دیں اس کا. فا کے بعد ان کیوں مقدر ہے؟ اس کی وجہ تو ہونی چاہیے نا. ان یہاں پوشیدہ ہے, کیوں؟ لامے کا یہاں, یا لامے کا دور دور تک کہیں دکھ نہیں رہا ہے. فا ہے نا, فا کے بعد ان مقدر کیوں ہے؟ وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہوتا ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. ہدایت نوح یاد ہوئی آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آیا کہاں پہ ہے؟ ششماہی کے بعد جو نصاب کورس ہے اس میں یہ بات آئے گی. وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے. نہیں کے بعد, نفی کے بعد, تمنی کے بعد, استفہام کے بعد, عرض کے بعد اور ندا کے بعد. یاد آیا؟ تو یہاں پر لا تحرا, چاہے لا کو آپ لائے نافیہ مانیں حقیقتاً, یا یہ لا کو لائے ناہیہ کے معنی میں لے لیا, بہرحال یہاں نفی موجود ہے. اس کے بعد فا آ رہا, فا کے بعد ان مقدر ہے, لہذا یہ فیصلیہ ہے. اور یہ ساری باتیں مرزا نہیں بتا پائے گا چونکہ مرزا نے درس نظام میں نہیں پڑھا ہے. مرزا سمجھ رہے میں کس کو بول رہا ہوں؟ پلمبر مرزا, بولیے. علی انجینئر پاکستان کا, جس کو ہم پلمبر کہتے ہیں. وہ تو اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے یہاں تک پہنچا ہے, تھوڑی چرب زبانی ہے, تھوڑی انگلش وغیرہ آ گئی ہے, اور اپنی بات کو سلیقے سے پیش کر دیتا ہے, ورنہ اصول گرامر کی تو اس کو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے. سمجھے آپ؟ بہرحال یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 وقت بیان فرمائے ہیں, ان وقتوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ. اب دیکھو مزید آقا دو عالم نے وضاحت کی اس کی. کہتے ہیں حضور نے اذا طلع حاجب الشمس, جب سورج کا چہرہ ظاہر ہو جائے, فدعوا الصلاۃ, نماز چھوڑ دو, اس ٹائم نماز نہ پڑھنا. حاجب کہتے ہیں چہرے کو, طرف. یہ جو ہمارا چہرہ ہے, آپ کا فیس ہے, اس کا ایک گوشہ, جیسے کبھی کبھی بچے دیوار کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, یا کوئی انسان دیوار کے پیچھے یا کھمبے ستون کے پیچھے چھپ گیا, اب چھانکتا ہے دھیرے دھیرے, تو کبھی کبھی چھپنے والے کا تھوڑا سا چہرہ دکھتا ہے, تو کہتے ہیں طلع حاجب الوجہ, اس کے چہرے کا حصہ طلوع ہو گیا, دکھ آیا, نظر آ گیا. تو سورج کا چہرہ جیسے ہی دکھے گا, سورج کا تھوڑا سا حصہ ظاہر ہوگا, تو نماز پڑھنا مکروہ ہو جائے گا. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب سورج کے چہرے کا تھوڑا سا حصہ بھی ظاہر ہو جائے تو نماز چھوڑ دینا. کب تک چھوڑنا؟ حتی تبرزا, جب تک کہ مکمل وہ ظاہر نہ ہو جائے. مکمل کب ظاہر ہوگا؟ حدیث کی کتابوں کے اندر, فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ 1 نیزہ بلند ہو جائے. قدر الرمح کے لفظ موجود ہیں, 1 نیزہ بلند ہو جائے, یعنی 20 منٹ ہو جائے. 20 منٹ میں وہ 1 نیزے کے برابر بلند ہو جاتا ہے. اس کے بعد آقا دو عالم نے فرمایا فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ, اور جب سورج کا چہرہ غائب ہونے لگے, ڈوبنے لگے, یعنی ڈوبنے سے پہلے جب سورج پیلا پیلا پڑ جاتا ہے, جب اس کو انسان دیکھنے لگ جاتا ہے, جب تک سورج آب و تاب پوری توانائی کے ساتھ پورے آب و تاب میں ہوتا ہے, پورے اقتدار و پاور میں ہوتا ہے, کسی کو سورج سے آنکھ ملانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. آنکھ ملائیں گے تو آنکھیں چوندھیا جائیں گی. اور جب بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے, ڈوبنے والا ہوتا ہے, تو ہر انسان اس کو دیکھ لیتا ہے. تو مراد یہ کہ سورج کی توانائی جب کمزور ہو جائے, طاقت و قوت اس کی ڈھلنے لگے, پیلا پڑ جائے, اور انسانوں کی نظر اس پر ٹکنے لگ جائے, اس وقت سے وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے, اور جب تک سورج ڈوب نہیں جاتا وقت مکروہ رہتا ہے. اس 20 منٹ کے اندر نہیں پڑھ سکتے. فرمایا فدعوا الصلاۃ, نماز چھوڑو, حتی تغیبا, یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے مکمل.
پھر تیسری بار وضاحت کر رہے ہیں حضور. اب یہاں دیکھیں دو روایتیں یہ ہو گئیں. اب مزید آگے حضور نے فرمایا وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا. اور سنو میرے امتیوں، میرے غلاموں، میرا نام لینے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، اپنی نماز کے لیے طلوع شمس اور غروب شمس کا وقت مقرر نہ کرنا. سورج کے طلوع ہونے کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا وقت، یہ وقت مکروہ ہے، نماز پڑھنا منع ہے، سجدہ پیش کرنا منع ہے. اس وقت میں نماز کو مقرر مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان بالکل اس وقت نماز کا ٹائم مقرر کر دے جو غروب آفتاب کا وقت ہو، طلوع شمس کا وقت ہو، منع فرما دیا. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اپنی نماز کے لیے طلوع شمس اور غروب شمس کا ارادہ نہ کرنا، اس وقت نماز نہ پڑھنا. دو ترجمے ہو گئے. تیسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اپنی نماز کے لیے سورج کے ڈوبنے اور سورج کے غروب ہونے کا انتظار مت کرنا. یہ تین ترجمے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تینوں ترجموں میں سے جو ترجمہ آپ کو اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں. تینوں ترجمے یہ اصول اور قواعد کی روشنی میں ہیں. امام ملا علی قاری الرحمن نے یہاں پہ شرح کرتے ہوئے تینوں ترجمے بیان فرمائے ہیں. اب علت کیا ہے؟ دیکھیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن باتوں سے منع فرما دیا ہے، جن کاموں کو حکم دیا، ان کی علت ہمیں تلاش نہیں کرنا. علت کا معنی کس کی، کیوں منع فرما دیا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا. بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اسی کا نام ایمان ہے. حضور نے جو فرما دیا، جو کر دیا، جو کہہ دیا، وہی شریعت ہے. اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ خود حضور نے کبھی کبھی علتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر میں نے یہ حکم دیا تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، اس کے پیچھے سبب یہ ہے. میں نے منع کیا تو اس کے پیچھے سبب اور حکمت یہ ہے. مگر ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. اور یہ شان بندگی کے خلاف ہے، شان محبت کے خلاف ہے کہ انسان جیسے ہم مثلا استاذ ہیں، اپنے کسی بچے سے شاگرد سے کہیں کہ بیٹا تمہیں یہ کام کرنا ہے. اگر وہ مطیع و فرما بردار اور ہم سے سچی محبت کرتا ہے تو آنکھیں بند کرے گا، جا کے وہ کام کر دے گا. اور اس کے دل میں تھوڑا سا کھوٹ ہوگا تو چوں چرا کرے گا، کیوں آپ نے کیوں حکم دیا، اس کے پیچھے راز کیا تھا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، کیوں کریں ہم، اس کے پہلے ہم کو وجہ بیان کریے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا اگر ہم کر دیں گے. تو یہ محبت کے تقاضے کے خلاف ہے. پھر بھی حضور رحمت عالم نے جتنی باتوں سے منع فرمایا، یہ جتنی باتوں کا حکم دیا، ہمارے علماء نے حدیثوں کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں غور و فکر کر کے ان کی علتوں کو، ان کے اسباب کو، ان کی وجوہات کو بیان فرمایا کہ یہ حکم ایسا کیوں ہے، اور اس حکم سے کیوں منع کیا گیا، اس بات سے کیوں منع کیا گیا، اور اس بات کا حکم کیوں دیا گیا ہے. اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. بس اوقات انسان اپنی غور و فکر سے بیان کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس میں مسٹیک ہو جائے، غلط ہو جائے اور شریعت کے منشا کے خلاف ہو جائے. اب یہاں حضور نے خود بیان فرما دیا کہ سورج طلوع ہو تو نماز مت پڑھنا، جب سورج غروب ہونے لگے نماز نہ پڑھنا. کیوں؟ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، کیونکہ سورج شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. یعنی طلوع شمس، آفتاب جب نکلے تو اس وقت نماز نہ پڑھنا، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو اس کی جو قرص، اس کی جو ٹکیا جو ہمیں گول گول دکھتی ہے، یہ شیطان کے سینگ کے بیچ میں ہوتی ہے. اور بعض روایتوں میں سورج ڈوبنے کے وقت بھی یہی کہا گیا کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو شیطان کی دونوں سینگ کے بیچ میں سورج کی ٹکیا ہوتی جو ہمیں دکھتی ہے، گول گول چمکتی ہیں. جو اصل میں شیطان سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی ادھر سے بڑی بڑی دو سینگیں ہوتی ہیں اور اس انداز سے کھڑا ہوتا ہے کہ سورج اس کے بالکل بیچ میں سر کے اوپر دکھتا ہے. اور ہمیں نہیں دکھتا ہے، دکھنے والوں کو دکھتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا. اور شیطان پھر اپنے چیلوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے بیٹوں بیٹیوں سے سب سے کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو فلاں لوگ ہم کو سجدہ کر رہے ہیں. کیونکہ سورج نکلنے کے وقت دنیا میں ایک قوم ایسی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی. آج بھی ہندوستان میں پوری قوم موجود ہے، جب سورج نکلتا ہے تو پوجا کرتے ہیں، نکلتے ہی وہ پوجا کرتے ہیں. اور دنیا میں کچھ قومیں وہ ہیں جو سورج کے ڈوبنے کے وقت سورج کی عبادت کرتی ہیں، بندگی کرتی ہیں. تو یہ جو سورج کے ڈوبنے کا 20 منٹ کا وقت ہے اور سورج کے نکلنے کا 20 منٹ کا وقت ہے، یہ سورج کی پوجا کرنے والوں کی عبادت کا وقت ہے. اور جب وہ لوگ عبادت کرتے ہیں سورج کے نکلنے کے وقت یا غروب ہونے کے وقت تو شیطان بالکل سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس انداز میں کہ سورج شیطان کے بالکل کھوپڑی کے اوپر ہوتا ہے اور سورج کے دائیں بائیں شیطان کی سینگیں ہوتی ہیں اور شیطان قہقہا لگا رہا ہوتا ہے اور سینہ تان کے اپنے چیلوں سے کہتے دیکھو یہ لوگ ہم کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ لوگ ہماری پوجا کر رہے ہیں، سب ہمارے ماننے والے ہیں.
تو اس وقت اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بظاہر برا نہیں ہے، مگر چونکہ ان لوگوں سے مشابہت ہو رہی ہے جو لوگ اس وقت میں سورج کی عبادت کر رہے ہیں، اس مشابہت سے بھی آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں منع فرما دیا، صرف مشابہت کی بنیاد پر۔ تو عبادات میں کسی کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اور چونکہ یہ مشابہت تھی اس زمانے کے لحاظ سے، اب اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں کوئی مشابہت دکھا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج ہندوستان میں کوئی ایک قوم ایسی پیدا ہو جائے جو ٹھیک 9 بجے سورج کی عبادت کرنا شروع کر دے، تو کوئی مفتی فتویٰ یہ نہیں دے سکتا ہے کہ بھائی 9 بجے تو وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، لہذا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس 9 بجے کوئی قضا نماز نفل عبادت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے ایسے فتوے کو ٹھوکر سے اڑا دیا جائے گا۔ جو علتیں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس زمانے میں بیان فرما دی تھیں وہ برقرار رہیں گی، ٹھیک نا؟ اور حالات تبدیل ہو جائیں تو حالات کی تبدیلی کی بنیاد پر کوئی نیا حکم نافذ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ احکام وہ ہیں جو حدیثوں میں صراحت کے ساتھ کھل کر بیان کر دیے گئے ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 وقتوں کا یہاں ذکر ہے، آگے انشاءاللہ روایتیں آ رہی ہیں جہاں مزید اوقات کا تذکرہ ہوگا، اور نماز کے اوقات کے حوالے سے مزید کسی کو سمجھنا ہے تو ہمارا گروپ موجود ہے، اگر گروپ پر وہ ایڈ ہیں تو اس میں سوال کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میری مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ میں کبھی کبھی 2 دن تک گروپ کے جوابات نہیں دے پاتا ہوں، مگر پھر بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں روزانہ بیٹھ کر گروپ کے جواب دوں۔ پھر بھی اگر آپ گروپ پر ایڈ نہیں ہیں تو ایڈ ہو جائیں اور اس میں انشاءاللہ سوالات کر سکتے ہیں، چونکہ الگ سے اسپیشلی ملاقات کرنا، کسی سے بیٹھ کر باتیں کرنا میرے لیے اس وقت سمجھ لیجئے کہ امپاسبل جیسا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، اس محفل درس کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اگر میری بیان کرنے میں، تشریح کرنے میں، توضیح کرنے میں مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف فرما۔